میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ، بیوی کے لیے اچھا شوہر اور شوہر کے لیے اچھی بیوی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور اگر بیوی اچھی نہ ہو، بری ہو، اگر شوہر اچھا نہ ہو، برا ہو، تو دونوں کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ فرمایا کتنی خوش قسمت عورت ہے وہ، کتنی خوش بخت عورت ہے وہ، کہ جب شوہر ناراض ہو جاتا ہے، جب شوہر خفا ہو جاتا ہے، تو یہ عورت شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، او میرے سرتاج، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، اس وقت تک پانی نہیں پیوں گی، اس وقت تک نہیں سوں گی جب تک میرا سرتاج مجھ سے راضی نہیں ہو جاتا۔ میں نے ہر حال میں تجھے راضی کرنا ہے۔ یہ ہیں وہ اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، اللہ ان پر اس قدر خوش ہوتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے کہ آسمان سے ان کے لیے رحمتوں کی بارش برستی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا بہترین انسان ہے وہ جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے، بہترین اور اچھا انسان ہے وہ جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے، بہترین اور اچھی عورت ہے وہ جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہے۔ فرمایا شوہر کی فرما بردار عورت کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، اور شوہر کی نافرمان عورت پر، شوہر کو دکھ دینے والی عورت پر، شوہر کو درد دینے والی عورت پر اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہوتا ہے، اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان عورتوں کو 3 عذابوں میں ضرور مبتلا کرتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں سے سکون، چین و قرار چھین لیتا ہے۔ جب انسان کی زندگی میں سے سکون، چین و قرار چھین لیا جاتا ہے نا، پھر انسان کہتا ہے ڈاکٹر لگا مجھے زہر کا ٹیکہ کہ اللہ مجھے موت ہی دے دے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں آسانی سے موت بھی نہیں دیتا۔ پہلا عذاب اللہ تعالیٰ دنیا میں ان عورتوں کو مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسرا عذاب عزیز و اقارب کے دلوں سے کدورتیں پیدا کر دیتا ہے ان عورتوں کے لیے، شوہر کی نافرمان عورتوں کے لیے، شوہر کو دکھ دینے والی بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ عزیز و اقارب کے دلوں سے ان کے لیے کدورتیں پیدا کر دیتا ہے۔ پھر جو بھی عورت ان کو دیکھتی ہے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے، جو بھی شخص اس عورت کو دیکھتا ہے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ تیسرا عذاب موت کے وقت اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہونے دیتا۔ شوہر کو دکھ دینے والی، درد دینے والی بیویاں یہ بھول جائیں کہ موت کے وقت ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، جو مومن متقی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی نظر کرسی پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر اقتدار پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر پیسوں پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر گاڑیوں پر نہیں جاتی۔ نہ بندے، نہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہم تو خاتمہ ایمان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہم موت کے لمحے کو بھول گئے، موت کا لمحہ ہمیں یاد ہی نہ رہا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جس دن مومن منافق کی پہچان ہونی ہے۔ یہ کون سا مومن ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، اور یہ کون سا منافق ہے جس کا موت کے وقت خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، آپ کے دور میں ایک شخص تھا جس کو بیوی نے بہت زیادہ تنگ کر رکھا تھا، وہ بیوی کا ستایا ہوا تھا، بیوی کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان تھا، دن رات پریشانی کی دلدل میں گزارتا تھا، وہ پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے اس کی زندگی سے سکون، چین و قرار کے جنازے نکال دیے تھے۔ جب سے وہ بیوی کو اپنے گھر کی دہلیز پر لے کر آیا، اس دن سے لے کر آج تک اسے کبھی بھی سکھ کی گھڑی نصیب نہ ہوئی، اس نے کبھی سکھ کا سانس نہیں لیا تھا، ہر وقت دل پریشان رہتا تھا، ہر وقت اس کا دل بے چین رہتا تھا، بے قرار رہتا تھا۔ وہ بیوی پر ناخوش تھا، بیوی اس کی نافرمانی کرتی تھی، باتوں باتوں پر اسے وہ جملے بولتی تھی جس سے اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں خودکشی کر لوں، خودکشی کر لوں، اس دنیا سے جان ہی چھڑا دوں، دنیا سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور اس بدبخت عورت سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ خودکشی کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے
کہ میں یہ گھر چھوڑ کے ہی چلا جاتا ہوں۔ اس نے فیصلہ کر لیا گھر چھوڑنے کا، فیصلہ کر لیا بیوی کو چھوڑنے کا، بچوں کو چھوڑنے کا۔ وہ بیوی سے اس قدر تنگ تھا کہ گھر چھوڑنا تو رہی دور کی بات، وہ تو شہر چھوڑ کے چلا گیا، شہر چھوڑ کے کہیں دور چلا گیا۔ دور جا کر اس نے جا ڈیرے لگائے، دور جا کر اس نے نئے رشتہ دار بنائے، نئے اپنے بنائے، عزیز و اقارب بنائے، ان کے ساتھ زندگی خوبصورت لمحات گزار رہا تھا، وقت گزر رہا تھا۔ بیوی کو چھوڑ کر آئے ہوئے اسے 10 سال کا عرصہ گزر گیا، 10 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، بچوں کو بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ ایمان سے بتاؤ آج کتنے لوگ ہیں، کتنے مرد ہیں جن کو بیویوں نے اس قدر ستایا ہوا ہے، اس قدر پریشان کر رکھا ہے کہ یہ بیچارے پیروں کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب ہمیں کوئی تعویذ دے دو۔ ہم سے ہماری بیوی ہر وقت لڑتی رہتی ہے، جھگڑتی رہتی ہے۔ ہمارا گھر جنت کے باغوں میں سے باغ تھا، جب سے وہ چڑیل ہمارے گھر میں آئی ہے، جب سے بیوی نے اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو وہی گھر جو جنت کے باغوں میں سے باغ تھا آج وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا پڑا ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اگر تمہاری وجہ سے جنت کے باغوں میں سے باغ گھر اگر تمہاری وجہ سے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گیا تو یاد رکھنا تم ظالموں میں سے ہو، تم گنہگاروں میں سے ہو، تم جہنمی عورتوں میں سے ہو۔ کتنے شوہر ہیں جو اپنی بیویوں کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، کتنے شوہر ہیں جو زہر کھا رہے ہیں، کتنے شوہر ہیں جو پھانسی کے پھندے پر لٹک گئے، کتنے مرد ہیں جو طاقتور ہونے کے باوجود بھی ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ کن کی وجہ سے؟ بیویوں کے رویوں کی وجہ سے۔ اپنے رویے ٹھیک کرو، اپنے شوہر سے محبت کرو، شوہر سے پیار کرو۔ اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا، اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم سب لوگ کریم آقا کی امت سے پیار کریں گے تو ہم کریم آقا کو کتنے اچھے لگیں گے، اپنے نبی کو کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب آپ اپنے شوہر سے پیار کریں گے، محبت کریں گے اللہ رسول کی رضا کے لیے، تو مجھے بتاؤ تم اللہ کو کتنی پسند ہوگی، تم اللہ کو کتنی اچھی لگو گی۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے۔ بیوی کی ستائے ہوئے اس شخص نے گھر چھوڑا، شہر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، دور جا کر ڈیرے لگائے۔ وقت گزرتا گیا، بیوی کی جدائی میں 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بیوی کو بھی اس کی کمی محسوس نہ ہوئی، بیوی اس قدر تو چڑیل تھی نا، اس کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ وہ شوہر کو منانے کے لیے گھر سے باہر بھی نہ نکلی، اس قدر وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی ہوئی تھی کہ اسے شوہر کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ 10 سال کا عرصہ گزر گیا، 10 سال کے بعد یہی شخص حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک عجیب سا سوال لے کر گیا، ایک عجیب سا سوال لے کر گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہنے لگا یا حضرت میرے پاس ایک سوال ہے، اس کا جواب دیجئے۔ حضرت نے فرمایا بولیے کون سا سوال ہے؟ تو اس نے کہا حضرت مجھے بتایا جائے وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جب وہ مرتی ہیں تو قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جاتی ہیں، یا وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جب ان کی تدفین ہو رہی ہوتی ہیں تو قبر کی مٹی انہیں بد دعائیں دیتی ہیں، قبر ان کو گالیاں دیتی ہے، کہتی ہے تمہارا آنا نامبارک ہو، اے بدقسمت عورت تیرا آنا نامبارک ہو، اے گنہگار عورت، بدکار عورت تیرا آنا نامبارک ہو۔ دنیا میں جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان تمام لوگ میں سب سے زیادہ مجھے بری تو ہی لگتی تھی۔ دنیا میں جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے نا ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے گندی تو ہی لگتی تھی۔ آج تو دیکھے گی کہ میں تیرے ساتھ کس طرح کا بھیانک سلوک کرتی ہوں۔ پھر جب یہ عورت قبر کے اندر جاتی ہے تو قبر اسے اس طرح دباتی ہے کہ اس کی ایک حصے کی پسلیاں دوسرے حصے کی پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پر ایک سانپ مسلط کر دیتا ہے، وہ سانپ جو اسے ایک بار ڈنگ مارتا ہے یہ 70 گز زمین میں دھنس جاتی ہے۔ حضرت مجھے بتایا جائے وہ کون سی عورت ہے جس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے؟ یہ سن کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بندہ خدا تو نے پوچھ کے کیا کرنا ہے اور تو نے یہ دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا حضرت خدا را میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو جب مرتی ہیں تو قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جاتی، جب مرتی ہیں تو ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا،
تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کر قبرستان میں چلا جا، دیکھنا کل صبح سویرے جو جنازہ سب سے پہلے قبرستان میں داخل ہو، جو میت سب سے پہلے قبرستان میں